सिस्टर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंस्टा रबाब। वेलकम बैक इसलिए कह रही हूँ जी कि काफ़ी दिन हो गए हैं ना, मैं व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि थोड़ी सी सेहत ज़रा डाउन थी और कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और फिर आपको पता ही है कि जो लंदन के NHS और GP वगैरह हैं वो तो आपका कोई मसला हो तो डिटेक्ट कर ही नहीं पाते ना, तो वो कुछ का कुछ बना देते हैं। आखिरकार अपना ट्रीटमेंट मुझे खुद ही करना पड़ा, खुद ही रिसर्च वगैरह मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। अपनी रिसर्च के बाद मैंने अपनी मेडिकेशन भी खुद ली और उसी से ही मैं बेहतर हुई। तो अच्छा जी, इधर हम ठीक होते साथ सीधे लैंड हुए जी सेंट्रल लंदन। अब आपको पता है कि समर जब होता है ना तो बच्चों का बहुत दिल करता है कि किसी टाइम भी वो प्लान बना लेते हैं बाहर जाने का। क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ तो मुझे तो सेंट्रल लंदन जाना इतना कोई बिग चीज़ नहीं लगती, लेकिन हम अक्सर रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे प्लान करते हैं जाने का। क्योंकि अगर आपने सेंट्रल लंदन देखना है, या आप यहाँ रहते हैं या पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, आपने अगर सेंट्रल लंदन देखना है ना तो आप जो है रात के टाइम पे जाएं, फिर आपको असल मज़ा आता है। और समर में तो बहुत ही मज़ा आता है। देखिए कितना मज़े का रश और इतना अच्छे तरीके से लोग आ जा रहे थे, ऐसे लगता था जैसे कोई हम अपने घर के बाहर ही निकल के बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा वेदर, सारी दुनिया बड़ी रिलैक्स अपने घूम फिर रही थी। तो मज़ा तो मुझे बहुत आया क्योंकि बच्चों ने कुछ खाना पीना था बाहर, तो मैंने कहा चलो इनको मैं ले जाती हूँ। अच्छा, अब आपके जब बच्चे जब होते हैं ना टीन एज में, तो जो माएँ जिनके बच्चे हैं ना टीन एज के, वो मेरे से मस्ट एग्री करेंगी कि उनके बच्चे क्या खाते हैं जब बाहर जाके। हम लोग तो नॉर्मली जो है खाना वगैरह जो देसी हम लोगों की तरह के लोग होते हैं ना, वो देसी खाने खाते हैं। लेकिन जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, जो जेनजीज हैं, इनको चाहिए होते हैं विंग्स। और अगर आपने विंग्स खाने हैं ना तो आप लंदन में जो विंग स्टॉप है ना वहाँ जाएं, बहुत ही मज़ेदार किस्म का। अच्छा, विंग स्टॉप पे जाके फिर यहाँ पे एक और ही कहानी शुरू हो जाती है। पता नहीं कितनी तरह के तो यहाँ पे चिकन जो बोनलेस होता है वो अवेलेबल होता है, और कितने ही सॉसेज और कितने ही फ्लेवर्स। मैं तो क्योंकि कुकिंग के काम में पड़ी रहती हूँ तो इस वजह से मैं तो सॉसेज को ही चेक करती रहती हूँ कि कौन सी सॉस है, किस तरह की सॉस है, किस तरह की फ्राइंग के साथ उन्होंने क्या सॉस डाली है। तो यहाँ पे जी मैं सबसे पहले टेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, या तो आप ले लें जी छुरी कांटा। अच्छा, छुरी कांटे से नहीं खाना, आपने बड़े देसी तरीके से खाना है तो चढ़ाएं जी अपने ग्लव्स और हाथों के साथ मज़े ले लेके खाना खाएं। देखें ज़रा, सादगी के साथ उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी जो है फ्यूजन डाल दी है, और ग्लव्स हाथों पे चढ़ा के आप खाएं। इससे आपके हाथों पे जो है ना कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। और ये बड़े ही मज़ेदार किस्म के लोडेड फ्राइज थे जो मैंने बड़े ही इंजॉय कर करके खाए। फिर इसके बाद हम, क्योंकि ओवर फिलिंग हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रोड मार्च वगैरह की। अच्छा, जब आप सेंट्रल जाएं और आप आइसक्रीम ना खाएं, और आइसक्रीम जिसने लंदन सेंट्रल लंदन की नहीं खाई ना, तो समझे जैसे कहते हैं जिसने लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं, जिसने सेंट्रल लंदन की आइसक्रीम नहीं खाई ना, तो उसने आइसक्रीम का कोई टेस्ट जो है ना चेक ही नहीं किया। यहाँ फिर हम आइसक्रीम की तलाश में जा रहे थे, तो साथ मुझे इतनी खूबसूरत ये चीज़ें लग रही थी ना कि आप घर से थके हुए जाएं, जिस तरह भी जाए ना, यहाँ इन जगहों पे फिरते फिरते आप बड़े फ्रेश हो जाते हैं। ये शाम का पता नहीं रात का क्या टाइम था, और यहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल रवां दवां थी, ऐसे जैसे कोई दिन का टाइम होता है। 10,000 तरह की तो लाइटें आपके मुंह पे पड़ रही थी। और ये देखें सोहो, ये सारा जो है हर टाइम ऑल टाइम, आप सुबह जाएंगे रात को जाएंगे, ये सजा हुआ ही मिलेगा आपको। हर टाइम आपको वेलकम कर रहा होगा। अच्छा जी, फाइनली गलियों कूचों से गुजरते गुजरते हम इस आइसक्रीम तक पहुँचे। इस आइसक्रीम का नाम जो है आगे आपको मैं दिखाऊंगी, और आप जो है स्क्रीन को जूम करके तो देख लीजिएगा। ये आइसक्रीम बहुत ही कोई ज़बरदस्त होती है। वैसे कहते हैं इटालियन आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर जिस किसी को इटालियन आइसक्रीम का टेस्ट का पता है ना, वो ज़रूर इस जगह से जाके आइसक्रीम खाएगा। आप बिलीव करें, मज़ा आ जाता है। लंदन में जो आम आपको जगहों से, और ये स्पेशली जो गाड़ी में देने के लिए आते हैं ना, उनकी आइसक्रीम खा के तो मुझे गर्मी लगने शुरू हो जाती है, उसका तो इफेक्ट ही गर्म होता है। लेकिन ये आइसक्रीम इतनी रियल टेस्ट में बनी हुई थी ना कि ये देखिए, मैंने स्पेशली इसका जो है नाम के आगे खड़े होकर वीडियो बनवाई ताकि आप लोग देख लें, और इसको स्क्रीन को आप जूम करें और देखें।
اور یہاں کا چکر ضرور لگائیں. ویسے یہ میرے کسی چاچی یا مامی کی دکان ہی ہے, میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ آپ جائیں اور آپ کو بڑے مزے کی لگے گی. اچھا یہ جگہ اتنی کوئی خوبصورت لگ رہی تھی, ڈم لائٹس کے ساتھ انہوں نے اس جگہ کو اتنا خوبصورت بنایا ہوا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ ادھر ہی بیٹھی رہوں. لیکن آخرکار گھر تو آنا تھا. ہم نے یہاں بیٹھ کے آئس کریم کھائی, خوب انجوائے کیا, اور پھر جو ہے ہم واپس آ گئے گھر. اچھا آگے جو کلپس آ رہے ہیں وہ اگلے دن کے ہیں. یہاں پہ جی دن کو بنائی بریانی شریانی بنائی میں نے, دن کا کھانا شانا کھایا. اور پھر وہی بات ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں, بچوں سے گھر میں ٹکا نہیں جا رہا تھا, تو بچوں نے کہا کہ کچھ اب شام کے لیے باہر چلتے ہیں. ہمارا لنچ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا, تو بچوں نے کہا کچھ آئس کریم وغیرہ کھانے کے لیے باہر چلتے ہیں یا کچھ تھوڑی سی منچنگ کرتے ہیں. یہ جی میں نے ثنا سفیناز کا ڈریس پہنا ہوا, یہ بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے, لیکن پورے ولاگ میں یہ صحیح کر کے نظر نہیں آیا. اس کا جو شیڈ ہے نا صحیح کر کے پتہ چل رہا ہے کہ کس کلر کا ہے. اور اس کی ساری جو پلچی کی شال ہے نا, یہ تو اس کو کمپلیمنٹ کر رہی تھی اور مزہ ہی آ جاتا ہے. اچھا لنڈن میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا, بالکل جو لیٹسٹ قسم کی کلیکشن آتی ہے وہ تو پہن نہیں سکتے, پہنتے بھی ہیں لیکن ہم کیونکہ اتنا یہ پہنتے نہیں ہیں یہ والے کپڑے, تو ایک دفعہ پہننے کے بعد ہمیں رکھنے پڑتے ہیں. اچھا جی یہاں پہ اب ہم نکلے ہیں جی, تو یہاں پہ مجھے ایک بہت ہی گڈ نیوز ملی ہے, اور گڈ نیوز جو ملی ہے وہ آپ کو آگے ابھی بس اس کلپ کے آگے نظر آ جائے گی. وعلیکم السلام. آپ کی یہ ملے یہاں پہ, یہ ان کی سسٹر کا پیج ہے ان اسٹائل رباب کے نام سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاؤٹ آؤٹ دیں, تو یہ دیکھ سبسکرائب ٹو ان اسٹائل رباب پلیز. اچھا چلیں جاتے رستے سے جانا جانا شاؤٹ آؤٹ. بڑی یہ عاجز سی بندی ملی ہے مجھے ماشاءاللہ, ایسی نارملی ہوتے نہیں ہے. اچھا اچھا بہت شکریہ جی, تھینک یو. یہ آپ کے ہسبینڈ ہے؟ ویڈیو میں تو نہیں, یہ آپ کے ہسبینڈ ہے؟ یہ آپ کے ہسبینڈ ہے؟ جی جی جی. کیسے بس ٹھیک ہے, آپ کی وائف بہت اچھی ہے, بہت اچھی طبیعت ہے. اچھا جی یہ پلوشا جی نے اپنا ولاگ جو ہے لانچ کیا تھا, اور اس میں انہوں نے مجھے شاؤٹ آؤٹ دیا. پلوشا جی کو کون نہیں جانتا, تو میں نے جو ہے وہ تو ڈیلی ولاگنگ کی کوئین ہے, تو انہوں نے جب مجھے شاؤٹ آؤٹ دیا تو مجھے اتنی کوئی خوشی ہوئی کہ بس آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو اور میں جب ان کے ولاگ دیکھتی تھی تو میں کبھی سوچتی نہیں تھی کہ میں کبھی ان کے ولاگ میں آؤں گی, اور انہوں نے تو مجھے شاؤٹ آؤٹ ہی دے دیا. یہ میرے بھائی نے ان سے ملے تھے, ساؤتھ ہال میں ملے تھے, تو انہوں نے میرے جو بھائی ہیں انہوں نے ان سے شاؤٹ آؤٹ لیا میرے چینل کے لیے, اور میرے لیے سرپرائز کر دیا. پھر جب انہوں نے اپنا ولاگ لانچ کیا تو پھر جا کے انہوں نے مجھے بتایا, اور اس دن ہم ویسے ہی ساؤتھ ہال جا رہے تھے, تو بس یہاں پہ ہم بہت زیادہ میں ایکسائٹیڈ تھی. اور پتہ ہے شاؤٹ آؤٹ سے زیادہ مجھے کیا خوشی تھی, مجھے یہ خوشی تھی کہ میں پلوشا کے ولاگ میں آ رہی ہوں, اور میرا پیج پلوشا جی کے جو ولاگ پہ نظر آ رہا ہے, تو مجھے اس چیز کی بڑی خوشی تھی. ہوپ فلی آپ کو جو میری آڈینس ادھر سے آ رہی ہے ان کو بھی میرے ولاگ اچھے لگیں گے, میں کوشش تو پوری کرتی ہوں. اچھا یہاں پہ جی ساؤتھ ہال جائیں اور آپ ٹریفک میں نہ پھنسیں, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں پہ جی ہم نے پھر راستے میں ہی ان کو میسج وغیرہ کیا, تھینک یو کیا, اور پھر میں نے یہ جو ولاگ ہے ان کے نام میں کر رہی ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھے دل کی مالک ہیں کہ ایک راہ چلتے انسان نے ان سے کہا اور انہوں نے اپنا اس میں جو ہے شاؤٹ آؤٹ دے دیا. آج کل کی دنیا میں میرا نہیں خیال کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو بس آج کا یہ ولاگ جو ہے میں نے ان کے نام کیا ہے, ان کی تھینک یو کے نام کیا ہے کہ ان کا میں تھینک یو ادا کر سکوں. اچھا جی یہاں پھر میں اپنی ڈریس دکھانے کی کوشش میں ناکام ہو گئی کہ اتنی زیادہ برائٹ لائٹ پڑ رہی ہے کہ اس پہ جو ہے نا میرا ڈریس کا کلر ہی نظر نہیں آ رہا. اچھا گھر میں تو تھوڑی گرمی لگ رہی تھی, باہر میں گئی تو مجھے تھوڑی سی سردی لگ رہی تھی. تو اینی ویز کیونکہ اس کے ساتھ شال تھی تو پھر وہ کور ہو ہی گیا. اچھا یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں نا تو مجھے گول گپے جو ہیں نا وہ ہمیشہ اسپائس ولیج کے بہت پسند آتے ہیں. آپ جب بھی ساؤتھ ہال جائیں یا اگر آپ اس کے پاس رہتے ہیں یا پھر آپ کہیں دور سے جاتے ہیں تو آپ یقیناً وہاں کے جو اسپائس ولیج کے گول گپے جن لوگوں کو پسند ہیں نا وہ ضرور ٹرائی کریں. آپ یقین مانیں اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ میں ایک زمانے سے اچھے گول گپوں کی تلاش میں تھی اور میں نے ہمیشہ ہی ریجیکٹ کیے. تو یہاں پہ جا کے مجھے بہت پسند آتے ہیں. ان کی جو پاپڑی چاٹ ہے وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے. تو اکثر کیونکہ میرے گھر کے بالکل قریب ہے تو ہم اکثر رات کے ٹائم پہ جو ہے نا منچنگ کرنی ہوتی ہے نا,
تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, فیملی ٹائم بھی ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے فیملی ٹائم کا بہت شوق ہے کہ تھوڑا سا کوالٹی ٹائم جو ہے فیملی اپنی اکٹھے بیٹھ کے گزارے اور کھائے پیے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرے. تو یہاں پہ جی ہم انٹر ہو چکے ہیں اسپائس ولیج میں. یہاں پہ آگے ہم لوگوں نے اپنا جو فوڈ آرڈر کیا, بچوں کو میں نے تو جو سویٹ وغیرہ کھلانے کے لیے لے کے گئی, تو پھر ادھر پروگرام تھوڑا لٹک ہی گیا. آپ کو پتہ ہے بچے ہوں اور پھر وہ چپ ہو جائیں یہاں ایسی جگہ پہ جا کے. تو انہوں نے, میں نے تو اپنے لیے گول گپے وغیرہ آرڈر کیے تھے, یہ پاپڑی چاٹ کی تھی, لیکن بچوں نے کوئی فش وغیرہ بھی منگوا لی, لیکن لائٹ ہی منچنگ کی, کیونکہ دن کے ٹائم ہم نے بریانی سے ہی پیٹ بھر بھر کے کھا لی تھی. بریانی کی ریسیپی تو میں بہت دفعہ شیئر کر چکی تھی, لیکن دن کو مجھے تھوڑی سی جلدی تھی کیونکہ میرا کام ڈیلے ہوتا جا رہا تھا. نہیں تو میں نے ایک نئے طریقے سے جو ہے نا بریانی بنائی تھی, اس کی ریسیپی انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, کیونکہ بریانی اتنی بنتی ہے کہ اس کے میں کوئی 101 طریقے ایجاد کر چکی ہوں, اور میں اتنے زیادہ طریقوں سے بریانی بناتی ہوں. تھوڑا سا ادھر سے ٹیڑھا کر دو, تھوڑا سا ادھر سے سیدھا کر دو, تو ٹیسٹ میں ہمیشہ ایڈیشن ہی ہوتا ہے. کبھی کم ذائقے کی بریانی میرے سے نہیں بنی الحمدللہ. اچھا جی, یہ تو پاپڑی چاٹ دیکھے میرے منہ میں, ابھی جب میں وائس اوور کر رہی ہوں نا تو پانی ہی آ گیا. اتنی کوئی مزیدار چاٹ ہے نا کہ آپ نے اگر کہیں اپنی ایوننگ اچھی گزارنی ہو, کہیں منچنگ وغیرہ کے لیے جانا ہو, تو بہت ہی مزیدار قسم کی یہ آپشن ہے. اور جو وہاں پہ اسپائس ولیج میں انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت اچھا فرینڈلی ہے, وہاں کا اسٹاف بھی بہت اچھا ہے. تو بس وہ سارے کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم ہو تو اسے سارٹ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں. تو جی بس یہاں پہ تھوڑا بہت کھایا پیا, پھر کیونکہ نیکسٹ ڈے جو ہے ورکنگ ڈے تھا, لیٹ آورز میں آپ کو پتہ ہے بتاتی رہتی ہوں کہ میں ارلی ٹو بیڈ اور ارلی ٹو رائز والا بندہ ہوں. میں جلدی سو جاتی ہوں اور صبح کیونکہ مجھے کام پہ جانا ہوتا ہے تو جلدی اٹھتی ہوں. تو بس یہ کھانا پینا جلدی سے کیا اور بس پھر تھوڑی سی واک کی اور پھر اب گھر کی طرف چلے. اور ہوپفلی آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو کمنٹ کرنا, لائک کرنا نہ بھولے گا, اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر تو آپ نے اسکرین سے جانا ہی نہیں ہے. میں ملوں گی نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.